السلام علیکم۔ واقعہ معراج کے اوپر آپ کے دونوں لیکچرز میں نے سنے، تو اس حوالے سے میں آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں اگر آپ کی اجازت ہو تو۔ واقعہ معراج اللہ پاک کی طرف سے ایک انعام تھا، لیکن اس موقع پر جب مسلمان مٹھی بھر تعداد میں تھے تو معراج شریف کے حوالے سے اللہ پاک کی کیا حکمت ہو سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے سوال کا پہلا حصہ انعام کا ذکر کیا، پھر کفار کا اس پر رد عمل تھا۔ انعام کی بات یہ ہے سب سے پہلے کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس واقعہ معراج سے 3 سال پہلے، ویسے تو آپ کی بعثت سے شروع ہو گئی تھی آزمائش اور سخت زندگی کفار مکہ کے بغض و عناد کی وجہ سے، لیکن خاص طور پر شب معراج کے 3 سال پہلے، خاص طور پر بعثت کے 7ویں سال، جب کفار مکہ نے آپ پر سماجی بائیکاٹ کیا اور آپ کو شیب ابی طالب میں دھکیل دیا، اور اتنا سخت اور کڑا پہرا تھا کہ نقل و حمل کے کوئی ذرائع نہ تھے، کوئی خوراک نہیں پہنچ سکتی تھی، یہاں تک کہ آخر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان اور بچے اور سب بوڑھے پتے کھا کر گزارا کرتے تھے۔ آپ کی طبیعت پر یہ بہت ناگوار گزرا۔ خیر، اللہ کے کرم ہوا، یہ آزمائش کے لمحے گزر گئے اور آپ واپس، یہ محاصرہ ختم ہو گیا، واپس آ گئے۔ لیکن چند مہینوں بعد آپ کے محسن و مربی چچا حضرت ابو طالب فوت ہو گئے۔ اس کا غم آپ کو بہت زیادہ ہوا۔ وہ آپ کے سرپرست بھی تھے، چچا بھی تھے اور ڈھال تھے آپ کے لیے۔ ابھی آپ اس صدمے سے نکلے نہیں تھے کہ آپ کی مخلص اور غم گسار بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ فوت ہو گئی۔ یہ وہ ساتھی تھیں کہ جس نے تن، دھن اور مال و دولت سب کچھ آپ پر قربان کر دیا تھا، اور یہ اتنا حزن اور یاس کا عرصہ تھا کہ اس سال کو عام الحزن قرار دیا گیا، غم کا سال قرار دیا گیا۔ پھر یہی نہیں کہ جب آپ کفار مکہ کے بغض و عناد سے تنگ آئے تو آپ عازم میں سفر طائف ہوئے۔ زید بن حارثہ آپ کے غلام تھے، ان کے ساتھ طائف گئے۔ آپ کا خیال تھا کہ طائف کے سرداروں کو دعوت اسلام دیتے ہیں، شاید وہ اسلام قبول کر لیں۔ جب آپ نے طائف کے سرداروں کو دعوت دی تو نہ صرف انہوں نے جھٹلایا، بلکہ اوباش لڑکوں کو پیچھے لگا دیا اور آپ کو بہت تنگ کیا۔ وہ لڑکے آپ پر پتھر برساتے تھے، جب آپ بیٹھ جاتے تھے تھک کر تو وہ لڑکے آپ کو کندھے سے پکڑ کر اٹھاتے تھے، پھر جب آپ چلتے تھے تو آپ پر پھر پتھروں کی بارش کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ کا جسم لہو لہان ہو گیا اور بالآخر آپ کو انگوروں کے ایک باغ میں پناہ لینی پڑی۔ تو یہ وہ پس منظر ہے جو اتنا بڑے انعام کا باعث بنا ہوگا ہمارے خیال کے مطابق۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پھر اپنے پاس بلایا، اپنا قرب عطا کیا۔ میرے سوال کے اوپر آپ نے سیر حاصل جواب دیا، تو اب میرا ایک اور سوال ہے آپ سے، اور وہ یہ ہے کہ قلیل ترین وقت میں طویل ترین جو سفر تھا معراج شریف کا، تو اس پر قریش مکہ کا رد عمل کیا تھا؟ آپ کا استفسار تھا کہ قلیل ترین وقت میں طویل ترین سفر، تو یہ جواب تو اللہ تعالیٰ نے پہلے دے دیا۔ اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے آپ کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی۔ لہذا اس میں جو طویل ترین سفر ہے اور قلیل ترین وقت ہے، اس میں اللہ نے اپنی ذات کے ساتھ منسوب کر کے اس مسئلے کو حل کر دیا ہے کہ یہ کیسے ہوا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ، جو کہ خالق ہے وقت کا،
زمان کا، مکان کا، اس کے سامنے یہ بالکل بعید نہیں ہے، تو اس نے زمان و مکان کو روک کر جیسے بھی کیا، تو جب اس نے یہ فرما دیا کہ پاک ہے وہ ذات جس نے یہ اہتمام کیا، تو یہ رب کا اہتمام تھا۔ اس میں ہم سائنس کو گھسیٹ سکتے ہیں۔ میں فزکس کا پروفیسر ہوں، میری سائنس ذرا عمر تو رہی ہے، لیکن میں چاہوں گا کہ یہ ہمارے عقائد کی بات ہے۔ بس اللہ نے چاہا اور ہو گیا، اللہ نے یہ انتظام کیا اور ہو گیا۔ باقی جہاں تک کفار کا رد عمل ہے، وہ تو انہیں جو ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ بیان فرمایا انہیں تکذیب کر دی، اس بات کی تکذیب کی، بلکہ آزمائشیں شروع کر دیں اور فرمانے لگے کہ بیت المقدس، کیونکہ کفار مکہ کو پتہ تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بیت المقدس نہیں گئے تھے، لہٰذا آپ نے اس کے بارے میں سوالات کی بشار کر دی۔ اللہ پاک نے بیت المقدس کو حضور نبی کریم کے سامنے کر دیا، جو وہ سوال کرتے تھے آپ اس کو دیکھ کر جواب دے دیتے تھے۔ اس طرح آپ کو اللہ نے سرخرو کر دیا۔ اس کے بعد انہوں نے آخری حربے کے طور پر وفد بنا کر حضرت ابوبکر صدیق کے پاس گئے۔ ان کا خیال تھا کہ جب صدیق اکبر کو یہ بتائیں گے کہ آپ کا دوست یہ کہہ رہا ہے تو ظاہر ہے وہ نہیں مانیں گے۔ جب وہ حضرت صدیق اکبر کے پاس گئے اور کہا کہ آپ کے صاحب، آپ کے دوست یہ فرماتے ہیں کہ میں بیت الحرم سے، حرام سے بیت الاقدس گیا، پھر آسمان گیا، لامکان تک گیا، جنت اور دوزخ کی سیر کی اور اتنی دیر میں واپس آ گیا، تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا اگر وہ کہتے ہیں تو سچ ہے۔ اس سے ہمارے ایک عقیدے کی بات بھی ہوتی ہے کہ سچ کی تعریف یہ ہے کہ جو اللہ اور اس کا رسول کہے، یہ نہیں کہ پرکھا جائے کہ جو اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا ہے وہ سچ ہے کہ نہیں، بلکہ سچ کی تعریف یہ ہے۔ بلکہ صدیق اکبر نے تو ان سے یہ بھی کہا کہ میں تو اس سے بڑھ کر جانتا ہوں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تو عرش سے خبریں آتی ہیں۔ اسی واقعے پر آپ کو صدیق کا لقب دیا گیا، اور یہ دلالت کرتا ہے کہ صدق اور سچائی کا مفہوم اور ڈیفینیشن ہمارے لیے یہ ہے کہ جو حضور فرما دیں، جو حضور کا رب ہمارا رب فرما دے، بس وہ سچ ہے۔ ایک اور سوال ہے میرا آپ سے کہ نبی پاک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ پاک کی جو ملاقات تھی، اس ملاقات میں جو قرب کی کیفیات تھیں، ان کیفیات کے اوپر ذرا روشنی ڈالیں اور ہمارے ایمان کو منور کریں۔ عزیزم، اللہ اور اس کے رسول کی قرب کی کیفیات، یہ تو خالق اور اس کا محبوب جانے، لیکن جتنا اللہ نے ہمیں بتا دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا ہے، بس وہی بیان کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرما دیا سورۃ نجم کی آیات مبارکہ میں، پھر وہ قریب آیا اور جھک پڑا یہاں تک کہ 2 کمانوں کے برابر فاصلے پر آ گیا، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ اب یہ 2 کمانوں کی بات تو کسی حد تک سمجھ آتی ہے، شاید یہ ہماری عقل میں آنے والی بات ہے، اور یہ دستور تھا عرب قبائل کا کہ جب 2 عرب قبائل موافقت کرتے تھے، صلح کرتے تھے، تو وہ اپنے تلواروں کی 2 کمانیں ایسے قریب کر دیتے تھے، اور یہ اعلان ہوتا تھا کہ اب اس قبیلے اور اس قبیلے کا مرنا جینا ایک ساتھ ہے، ان کی دشمنی دوستی ایک ساتھ ہے۔ تو پہلے تو یہ 2 کمانوں کا جو قریب کا اللہ پاک نے فرمایا، یہ انسانی اور عرب کے قبائل کو سمجھانے کے لیے تھا کہ اب صرف قربت نہیں، بلکہ اب یہ اعلان ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا معاملہ ایک ہے۔ جو رسول کا گستاخ ہوگا وہ اللہ کا گستاخ ہوگا، اس کے بعد اللہ رسول کا دشمن اللہ کا دشمن ہوگا، رسول کا دوست اللہ کا دوست ہوگا۔ پھر جب فرمایا کہ اور اس سے قریب، تو اس کی کوئی وضاحت بالکل نہیں فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں فرمائی، اور ہم اس میں کوئی لب کشائی کر بھی نہیں سکتے اور نہ کسی کو کرنی چاہیے۔ کیا کیا لطف و عنایات اس سے زیادہ ہوئی ہوں گی، اس قربت اور اس اعلان کے بعد ہوئی ہوں گی،
یہ ہم پر کوئی الہام نہیں ہو سکتا۔ پھر اللہ تعالیٰ تبارک تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ پھر ہم نے وہ وحی نازل کی جو نازل فرمانی تھی۔ اب اس میں بھی اللہ نے ایک پردہ داری کی ہے، فرمایا کہ پھر جو اس وقت وہ وحی نازل فرمائی ان پر، وہ فرمائی جو فرمانی تھی، بس۔ اب اس کا گواہ فرشتہ نہیں ہے، جبریل امین نہیں ہے، کوئی بشر نہیں ہے، صرف اللہ ہے اور اس کا رسول ہے، محب ہے اور محبوب ہے۔ لہذا ہم اس سے علاوہ اس کی وضاحت نہیں کر سکتے، تو ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیا لطف و کرم ہوا ہوگا کہ ان دو کمانوں کی قرب کے فاصلے کے علاوہ، اور پھر وہ وہی نازل فرمائی جو نازل فرمائی، انہیں اس کو بیان کرنا مناسب نہیں سمجھا گیا، تو وہ لطف و کرم آپ پر عنایت کیا گیا۔ تو ہم تو اس کو ایسے ہی سمیٹ سکتے ہیں کہ میاں نے عاشق و معشوق رمزے کرامن کاتبی را ہم خبر نیست۔ سوال میرے بڑھ گئے ہیں، لیکن اب میں آخری سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ عقائد کی روشنی میں سدرۃ المنتہا کے بارے میں ذرا روشنی ڈالیں کہ وہ مقام کیسا تھا اور وہاں پر کیا واقعات رونما ہوئے، تو اس حوالے سے ذرا آپ ہمیں بتائیں۔ سدرۃ المنتہا صاحب علم و بصیرت صوفیاء کرام اپنی تحقیق سے، اپنے فیض سے کچھ فرماتے ہیں، ہم ان کی نقل کر دیتے ہیں۔ بظاہر وہ ایک درخت ہے جس پر پھل ہے، لیکن اللہ کا فرمان ہے، یہ بھی سورۃ نجم کی آیات میں سے ہے کہ حضور نے مشاہدہ جو کیا، پر نور تھا، وہ اس طرح چھایا ہوا تھا جس طرح چھایا ہوا ہوتا ہے، یعنی اس پر بھی ہمیں لب کشائی کی اجازت نہیں ہے۔ وہ اتنی زیادہ مشاہدہ تھا، وہ اتنی پر لطف اور پر نور مشاہدہ تھا کہ خالق کو مشاہدہ کرا سکتا ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو اس کے متحمل ہو سکتے ہیں، اور کوئی نہ نبی، نہ بشر اور نہ کوئی فرشتہ اس کا متحمل ہو سکتا ہے۔ ویسے صوفیاء اور ماہرین یہ بھی کہتے ہیں، اہل دانش اور اہل بصیرت اور اہل علم لوگ، کہ سدرۃ المنتہا ایک انتہا ہے، ایک بارڈر ہے، کہ اللہ پاک کے جو احکامات نازل ہوتے ہیں وہ الگ فرشتے ہیں جو احکامات اللہ پاک سے لے آتے ہیں، کہاں تک؟ سدرۃ المنتہا تک۔ پھر وہ جو فرشتے ہیں سدرۃ المنتہا سے لے کر زمین تک وہ احکامات وصول کرتے ہیں اور وہ اعمال و افعال سر انجام دے دیتے ہیں۔ لہذا وہ فرشتے جو زمین پر، آسمانوں پر اعمال و افعال سر انجام دیتے ہیں، وہ ڈائریکٹ احکامات اللہ پاک سے نہیں لے آتے، وہ سدرۃ المنتہا تک پہنچتے ہیں، وہاں پر احکامات لے کر اور فرشتے ان کو احکامات صادر کرتے ہیں، اللہ کا حکم، اس کو وہ انجام دہی کرتے ہیں۔ بس ہمارا علم اتنا ہے سدرۃ المنتہا کے بارے میں۔